تین نفسوں کے بارے میں گفتگو ہو گئی، ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس خبیثہ۔ یہ تین نفسوں کے بارے میں بات ہو گئی۔ ایک چوتھا نفس جو ہم نے بتلایا تھا، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نفس کے معنی میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الفجر جو اما پارہ کی آیت کریم سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 27، 28، 29، 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ اور اس کی شان کو بیان کیا ہے کہ نفس مطمئنہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو اور رب تجھ سے خوش ہو۔ فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خوشخبری سنا دی ہے، جو ہم نے پہلے ہی آپ کو بیان کر دیا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جب آدمی نفس لوامہ کو آگے بڑھاتا ہے، جو ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے، جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، جو لوگوں کو برائی کرنے پر ڈانٹتا ہے، نیکی میں کمی ہوگی، نماز اگر چھوٹ جائے گی دل کے اندر بے چینی ہوگی، یہ نفس لوامہ، اس کو آگے بڑھائے اگر کوئی، اس کے اوپر کان رکھے، اس کی باتوں کو سنے، اس کی باتوں کو سمجھ کر کے اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جب انسان ایسا کرنا شروع کرتا ہے نا، تو دھیرے دھیرے اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر عبادت اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے، بلکہ عبادت اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہاں، نماز کا چھوٹ جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عبادتوں کا چھوٹ جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری ایسی دینی بہنیں جو نفس مطمئنہ تک چلی جاتی ہیں، بے پردگی ان کو پسند نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ان کو پسند نہیں ہے، بے نمازی رہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ اگر ان کی نماز چھوٹ گئی ان کو دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ نفس مطمئنہ ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، نماز ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی تھی، روزہ ان کے لیے ان کی زندگی بن گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے لیے آسان بن گیا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، آج بھی نماز ان کے لیے ان کی زندگی ہے، اچھائی ان کے لیے ان کی زندگی ہے۔ اگر ان کو آج بھی ہجرت کرنا پڑ جائے وہ ہجرت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے ان کو اطمینان نہیں ہوگا، صبح کے اذکار نہیں کریں گے ان کو اطمینان نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کو پڑھیں گے یا سنیں گے نہیں تو ان کو اطمینان نہیں ہوگا، ترجمہ اور تفسیر جب تک وہ پڑھیں گے اور سنیں گے نہیں ان کو اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے جو ان کو لانا ہے اپنے اندر، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جہاں پر آئے گا پہلے مرحلے میں اس کی طرف آگے بڑھیں گے، یہ دل کے اندر جذبہ لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جہاں پر ہوگی وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، یہ مطمئن نفس کو لانے کا طریقہ ہے۔ درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے اس میں بیٹھنا چاہیے، سنیں گے تو دل جو ہے نرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دلوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم نیکی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو ہمارے مسجدوں کے اندر جو درس ہوتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے، یہ معمولی نہیں ہے۔ جہاں اس میں بہت سارے انفارمیشنز ہیں وہیں اس کے ذریعے سے ہمارا جو نفس مطمئنہ ہے وہ گرو اپ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، برائیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، اصلاح کر کے اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہمارا دل نفس مطمئنہ بن گیا، اگر ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن گیا تو یاد رکھیے
موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ سنن ابن ماجہ ابواب الزہد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ ابواب الزہد کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کے موت کا وقت آتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ نیکوکار آدمی ہے تو انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جنت کا کفن ہوتا ہے اور کستوری کی خوشبو جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کے موت کا وقت آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور ایسا پروردگار جو تجھ سے ناراض نہیں ہے اس سے راضی ہو جا اور نکل چل۔ فوراً روح نکل جاتی ہے، فوراً روح نکل جاتی ہے۔ روح جیسے نکلتی ہے اس کو جنت کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روح سے ایسی کستوری کی خوشبو نکلتی ہے کہ جیسی خوشبو دنیا میں کہیں پر بھی محسوس نہیں کی جا سکتی۔ فرشتے اس کو لے کر کے آسمان کی طرف چلتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں۔ اچھا فلاں، اس کی روح تو بڑی اچھی ہے۔ فوراً دروازہ کھول دیا جاتا ہے، سارے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرشتے اس کے لیے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ سوچ لیجئے، فرشتے جس کے لیے نماز جنازہ ادا کرے، کیا ہم ویسا بننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ فرشتے ہماری نماز جنازہ پڑھ لیں؟ ایسی کوشش ہونی چاہیے۔ فرشتے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے یہاں تک کہ وہ اس آسمان پر چلا جائے گا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو برزخ کی زندگی میں بھیج دو، اور یہ قیامت کی صبح تک برزخ کی زندگی میں رہے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ تو موت کے وقت کا حال ہے۔ جب قبر میں ڈالا جائے گا ایسے نیکوکار آدمی کو جس کا نفس مطمئن تھا، جب قبر میں ڈالا جائے گا تو دو فرشتے آئیں گے، اس کے جسم میں روح ڈالا جائے گا، اس کو اٹھا کر کے بٹھایا جائے گا۔ پوچھیں گے فرشتے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ فوراً کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ غور سے سنیے گا اور بہت ہی غور سے سنیے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ وہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا وہ کون ہے؟ کہیں گے کہ وہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، ویریفیکیشن کے لیے۔ ویریفیکیشن کے لیے ہوتا ہے نا، ری انٹر کرنے کے لیے کہتے ہیں پاسورڈ۔ یہی پاسورڈ ہے جو وہاں پر جواب دینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم ایسے ہی جواب دیں، تو پاسورڈ کیا ہے وہی پوچھیں گے فرشتے کہ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہاں پر جانتے ہیں کیا کہے گا وہ بندہ، نیک بندہ جس کا نفس مطمئن ہے؟ اللہ کے کلام کو میں نے پڑھا، اللہ کے کلام کو میں نے پڑھا۔ اللہ کا کلام جانتے ہیں کیا ہے؟ خالی قرآن نہیں ہے، نبی نے جو باتیں بتلائی ہیں نا وہ بھی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ جو صبح میں درس ہوتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، صبح میں جو درس ہوتا ہے وہ معمولی مت سمجھیے گا۔ ہماری مسجدوں کے اندر وہ درس دراصل کیلی ہے، جنت کے راستے کو پا لینے کی کیلی ہے۔ اس درس کو سنیں گے، اس میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور اللہ کے کلام کی تفسیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پوچھیں گے فرشتے یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم چلی؟ کہیں گے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اس لیے معلوم ہو گیا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر ان سوالوں کے ہم بالکل کریکٹ جواب فرشتوں کے سامنے پیش کر دیں تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے کلام کو پڑھیے، سنیے۔ الحمدللہ آپ کے درمیان علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے کنسلٹ کیجئے،
ان کے دروس میں بیٹھیے، حق اور حقیقت بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ انشاءاللہ قبر کے اندر جب فرشتے آئیں گے ان کا صحیح اور کریکٹ جواب ہم دے دیں گے، کریکٹ جواب دے دیں گے ہم۔ جب کریکٹ جواب دے دے گا وہ بندہ، اوپر سے آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے بالکل صحیح کہا ہے، اس بندے نے بالکل سچ کہا، فوراً اس کو جنتی لباس پہناؤ، ابھی جنت میں نہیں گیا ہے، فوراً اس کو جنتی لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اور جنت کی طرف سے ایک دریچہ، ایک کھڑکی کھول دو، اور جب کھڑکی کھول دیا جائے گا تو جنت کی بھینی بھینی خوشبو اور وہاں کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے قیامت کی صبح تک اس کو لگتی رہے گی۔ سوچ لیجئے اور غور و فکر کر لیجئے کہ کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ ابھی امتحان کا وقت باقی ہے، ابھی بھی پرچے کی تیاری ہو سکتی ہے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، لیکن یہ وقت کب ختم ہوگا کچھ نہیں جانتے۔ یہ وقت ہمارا کب ختم ہو جائے گا اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے ختم ہونے سے پہلے دل کی دنیا بدل لیجئے، دل کی دنیا بدل جائے گی، عمل اس کے بعد اپنے آپ ہو جائے گا۔ دل کی دنیا نہیں بدلے گی، عمل نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ایسے متقی لوگ جو نفس مطمئنہ والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن رحمان کی طرف مہمان بنا کر کے لے جائیں گے، مہمان بنا کر کے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل۔ ہم لوگ بھی یہاں پر اپنے رب کی طرف ہی چلنے کے لیے ہیں، لیکن کیسے چلنا ہے اس کا فیصلہ ہمیں کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔